اس سے پہلے کہ جہالت کی ہیوی بائک دوڑاتے ہوئے ریاست مدینہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی طرح امر بالمعروف کا بھی مذاق بنا کر اللہ کے عذاب کو دعوت دیں، میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اپنا فرض سمجھ کر، کیونکہ روز قیامت بغض و تعصب کی اس جنگ میں حق پر اٹھنا چاہتا ہوں۔ امر بالمعروف قرآن کی آیات میں سے ہے اور یہ اللہ کا بڑا واضح اور سخت پیغام ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جب حق اور باطل، جھوٹ اور سچ، نیکی اور بدی میں تمہیں چننا پڑے تو حق کو چننا۔ میں نے یہاں تک پڑھا ہے کہ اگر تم حق کو نہ چنو تو یہ توقع مت رکھنا کہ تمہاری دعائیں قبول ہوں گی۔ اس سے اندازہ لگا لیں کہ اللہ پاک خود موقع دے کر فرماتا ہے کہ حق پر چلنا، ورنہ میں تمہاری دعائیں تک قبول نہیں کروں گا۔ کچھ احادیث اور قرآن کی آیات پڑھنے کے بعد یہ ویڈیو بنانے کا فیصلہ کیا ہے کہ ہو سکتا ہے ہر چیز کو مذاق اور بغض کی خوراک سمجھنے والے میرے کچھ بھائی اللہ کے غضب سے ڈر جائیں اور پھر ایک بار پھر سوچیں اور فلاح پا جائیں۔ اب آتے ہیں اس بات پر کہ کوئی پوچھتا ہے کہ ٹھیک ہے میں حق کا ساتھ دیتا ہوں، پر کیسے معلوم کروں کہ کون حق پر ہے اور کون نہیں؟ حالانکہ یہ بات بہت واضح ہے، لیکن پھر بھی میں کچھ نشانیاں بتا دیتا ہوں۔ جو 70 سالوں سے سیاست کر رہے ہیں وہ حق پر ہوتے تو یہ عمران خان سیاست میں آتا ہی کیوں؟ اور میرے ملک کا بچہ لاکھوں کا مقروض ہوتا ہی کیوں؟ حق پر وہ ہے جو کہتا ہے کہ جھکنا صرف اللہ کے آگے ہے، ہم مغرب اور امریکہ سمیت کسی کے غلام نہیں ہیں۔ حق پر وہ ہے جو ساری قوم کو ساتھ لے کر چلتا ہے، جو ہمیشہ اپنی قوم کو متحد کرتا ہے، نہ سندھی کارڈ کھیلتا ہے، نہ بلوچ کارڈ کھیلتا ہے، نہ پنجابی کارڈ کھیلتا ہے، نہ کشمیر کارڈ کھیلتا ہے، ساری قوم کو میرے پاکستانیوں کہہ کر مخاطب کرتا ہے۔ حق پر وہ ہے جس نے اپنی زندگی کی پرواہ کیے بغیر اقوام متحدہ میں اسلاموفوبیا کے خلاف جنگ لڑی اور جیت کر بھی آیا۔ حق پر وہ ہے جو میڈ ان پاکستان پر یقین رکھتا ہے، جو کپڑے جوتے سے لے کر ہر چیز پاکستانی استعمال کرتا ہے اور قوم سے بھی یہی گزارش کرتا ہے کہ اپنے ملک کی اکانومی کو مضبوط کرو۔ حق پر وہ ہے جو کہتا ہے کہ عوام کے پیسے سے لوٹوں کو خرید کر اپنی حکومت بچانے سے بہتر ہے کہ میری حکومت چلی جائے، کیونکہ میں نے اللہ کو بھی جواب دینا ہے۔ حق پر وہ ہے جس نے پاکستان بننے سے لے کر آج تک کا قانون بدل کر رکھ دیا کہ امیر اور غریب میں فرق ہے۔ اس نے کر کے دکھایا کہ اسپتالوں میں، اسکولوں میں علاج اور تعلیم غریب امیر کے لیے یکساں ہو۔ حق پر وہ ہے جس پر ریحام خان جیسی عورتوں نے بدترین الزام لگائے، مگر اس نے زندگی میں آج تک کسی عورت کی بات کا جواب نہیں دیا، صرف اس لیے کہ ہر عورت کو قابل احترام سمجھتا ہے۔ اور سب سے بڑی نشانی حق پر ہونے کی یہ ہے کہ سارے بد کردار کرپٹ حکمران ایک ہو کر اس کے خلاف اکٹھے ہو گئے ہیں، اور یہ اتنی واضح نشانی ہے کہ افریقہ کے کسی جنگل میں کوئی ککو بنانا بھی اگر حق کو باطل کا اندازہ لگانا چاہے تو اشارے سے بتا دے گا کہ اس وقت کا معروف عمران خان ہے اور منکر یہ ساری جماعتیں ہیں۔ ایسی 50 اور نشانیاں بتا سکتا ہوں، لیکن پھر ہم اشرف المخلوقات ہی کیسے جو خود اندازہ نہ لگا سکیں؟ آخر میں اجتماعی دعا ہے، یا اللہ آج کے اس سختی کے دور میں بھی یا اللہ استقامت عطا فرمانا، یا اللہ حق کا ساتھ دینے کا شرف بخشنا، یا اللہ جب دنیا سے جائیں تو سینے پر حق کے تیر ہوں مگر منکرین کی بیعت کا داغ نہ ہو، یا اللہ میرے ملک کی حفاظت فرما، یا اللہ جس نے میرے ملک کو نوچا، جس نے وطن عزیز کو کمزور کیا اسے نشان عبرت بنا دے، یا اللہ میری آنے والی نسلوں کو بھی پاکستان کا ایک سچا سپاہی بنانا۔ آمین۔ پاکستان زندہ باد۔